الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. معزز سامعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں میں جی رہے ہیں. اس کا رزق، اس کی طرف سے جو آسانیاں رزق میں، کھانے پینے میں، لباس میں اور ہزاروں چیزوں میں، بلکہ جس طرح قرآن نے کہا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. اور حقیقت بھی یہی ہے، جو ہم پر اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں، ہم ان کو سمجھیں نہ سمجھیں، قدر کریں نہ کریں، شکر کریں نہ کریں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی بے بہا نعمتوں میں جی رہے ہیں. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی پیدا کیا. وجعل لکم السمع، اور پھر تمہیں کان دیے سننے کے لیے، والابصار، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، والافئدہ، سوچنے کے لیے دل دیے، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تم شکر کرنے والے بن جاؤ. معزز سامعین، انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت جتنا وہ بے بس اور بے خبر ہوتا ہے، اتنا کسی جانور کا بچہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ بلی کے بچے کو لے لیں، بچہ ممکن مہینے کا ہو یا اس سے بھی کم بیش ہو، اور اس کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا دیں تو وہ اس کو چمٹ لے گا. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اسے اپنی جان کا پتہ ہے، وہ سائیکل کے ڈنڈے کو چپک لے گا کہیں گر نہ جائے. چھوٹا سا بچہ ہے. لیکن اگر آپ انسان کے بچے کو لے لیں جو مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا نہیں، 2 سال کا ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، اور اس کو آپ 10 فٹ کے بیڈ پر لٹا دیں اور دائیں بائیں تکیے بھی رکھ دیں، پھر بھی خطرہ ہے کہیں گر جائے گا، پھر بھی خطرہ ہے کہیں گر نہ جائے. اور آپ کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہیں گر نہ جائے. خیال کرو، اب وہ بچہ جو مہینے کا بھی نہیں ہے اور وہ اپنی اس عمر میں اس نے سائیکل کے ڈنڈے کو ایسے چپک لیا ہے، اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے کہ گرے نہیں. اور یہ جو 2-2.5 سال کا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو، ہمیں خطرہ ہے کہیں گر نہ جائے. معزز سامعین، پھر یہی انسان کا بچہ بڑا ہو کر اللہ کے دیے ہوئے ذرائع، مثلا سماعت، بینائی، عقل، ان کی بدولت ترقی کر کے تمام موجودات ارضی پر حکومت کرنے کے قابل بن جاتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، سماعت، بصارت اور عقل کی وجہ سے یہ زمین کی موجودات پر
حکومت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے تو یقین جانیے یہ دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم نے چند ارشادات دی ہیں انہی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہے، کچھ ہدایات دی ہیں، اگر ان پہ عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو تو تم دنیا کو جنت بنا سکتے ہو۔ پہلی چیز جو قرآن نے کہی ہے انہی آیات میں، فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، ٹھیک ٹھاک راہ راست پر ثابت قدم رہیں، ٹھیک ٹھاک راہ راست پر ثابت قدم رہیں۔ کیسے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ایسی استقامت اختیار کریں جیسے میں نے فرمایا ہے، جیسے میں نے حکم دیا ہے۔ فاستقم کما امرت، یہ پہلی بات ہے۔ معزز سامعین، استقامت کا مقام کرامت سے بڑا ہے، کٹھن ہے، جبکہ استقامت کا مقام کرامت سے کٹھن ہے اور کرامت سے بلند ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بھائی کم علمی کی بنیاد پر کسی عالم دین کے پاس جو متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، استقامت پر بھی ہو، لیکن کوئی کرامت نہیں دکھائی، کچھ بھی اس کے پاس تو نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں دکھائی اس نے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنے بڑے آپ بزرگ ہیں، کوئی کرامت تو دکھائیں۔ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میں استقامت پر قائم ہوں، اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہوگی کہ میں دین کے راستے پر پوری طرح قائم و دائم ہوں۔ تو استقامت کا جو مقام ہے وہ کرامت سے بہت اونچا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں ہم جو ظاہری چیزوں کے شوقین ہیں کہ جی فلاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کرامت ہی نہیں دکھائی اس نے، کچھ یہ بھی نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فاستقم کما امرت، اس طرح استقامت اختیار کرو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، دوسری تعلیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف ذرا بھر بھی مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف ذرا بھر بھی مائل نہ ہونا، وگرنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ ظلم تو بہت بڑی چیز ہے نا، قرآن کہتا ہے اگر مائل بھی نہ ہونا، ظلم تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن تو صرف یہ کہ آدمی ظالم کی طرف مائل ہو جائے، دوستی قائم کر لے، تعلق بنا لے، اس کے ساتھ جا کر صحبت اختیار کر لے، اس کے ساتھ جا کر بیٹھک، یہ بھی منظور نہیں قرآن کو۔ اگر تم نے یہ کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم جو ہے وہ پکڑ لے گی۔ اتنا ڈرایا قرآن نے ظالموں کے ساتھ رہنے سے، تعلق قائم کرنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اتنا ڈرایا ہے۔ اور آخری بات اسی سیاق میں جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو، دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، نماز قائم کرتے رہو۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو اور نیکیاں کرتے رہو، اچھے عمل کرتے رہو، کیونکہ یہ نیکیاں، یہ اچھے عمل برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ معاف کرے، ہم سے برائیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی برائی ہوئی ہے اور تم نے اس کے بعد نیکی کر لی ہے تو یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی۔
اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو نا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیں گے، ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو اور جو چھوٹے تم سے ہو گئے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی برائی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لے، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اور میں نے پتہ نہیں کہیں پڑھا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو یہ جو بائیں والا فرشتہ یہ لکھتا ہے گناہ کو، گناہ جو ہوا، تو جب یہ لکھنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے دائیں والا یار تھوڑا رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تھوڑا صبر کر لو۔ اگر بندہ اس کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نیکی کر لے، تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، معاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بڑی غلطی ہو جائے، تو وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز توبہ و استغفار پڑھو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ 3 ارشادات فرمائے استقامت کو اختیار کرنے کے لیے، استقامت پر مستقیم رہنے کے لیے، اس پر قائم و دائم رہنے کے لیے۔ معزز سامعین، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، یا ہم ایسا نہیں کر رہے، ہماری نافرمانیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں بے شمار ہو گئی ہیں، اور اوپر بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی روکے یا منع کرے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، شخصی آزادی کا زمانہ ہے، میری مرضی جو کروں، تم کون ہوتے روکنے والے؟ یہ کیفیت بن چکی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہم نے بٹھے بٹھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اس کو اپنی شخصی آزادی میں ڈال دیا ہے، جو میں کروں میں آزاد ہوں، تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، افسوس ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب نافرمان لوگوں نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی، غلط کام کرنے شروع کر دیے، تو قوم کا ایک سنجیدہ اور سمجھدار طبقہ آگے کیوں نہ آیا ان کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے؟ جب وہ لوگ ان برائیوں میں پڑ گئے تو قوم کا ایک سمجھدار طبقہ، سنجیدہ طبقہ آگے کیوں نہ آیا ان کو روکنے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے؟ مگر انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے اور یہ بھی ہلاک ہو گئے، گناہ کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے اور جنہوں نے گناہ سے منع نہ کیا وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فرمایا جاؤ اور فلاں بستی والوں کو ہلاک کر دو۔ فرشتہ آتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، فرشتہ دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہو؟ یا اللہ نہیں، وہ میں کیسے کرتا، وہاں تو ایک اللہ کا نیک بندہ، پرہیزگار بندہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان بہی فبدأ، پہلے اس کو ہلاک کرو پھر باقیوں کو ہلاک کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اس کو ہلاک کرو جو تہجد پڑھ رہا تھا، اس کے بعد باقیوں کو ہلاک کرنا۔ کیوں؟ میری نافرمانی ہو رہی تھی، اسے شرم نہیں ہے کہ روکے، منع کرے، لوگوں کو سمجھائے، وہ اپنی نماز میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جس نے منع نہ کیا
اور جو کر رہے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ کو معاف کرنا ہمیں عذاب دینے کا شوق نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ جملہ بڑا بھاری میں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ کیا عجیب قرآن کی آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنا ایمان پکا کر لو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ استفہام انکاری میں کہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ یاد رکھیں، دنیا کا عذاب کسی قوم پر محض اس کے مشرک ہونے پر یا کافر ہونے پر نہیں آتا، بلکہ اس کی نافرمانیوں پر، اس کے زمین میں فساد برپا کرنے پر آتا ہے۔ اگر شرک اور کفر پہ عذاب آتا تو کافر ختم ہو جاتے، دنیا سے کافر ختم ہو جاتے۔ یاد رکھیں میری بات کو، اللہ نے کافر اس لیے پیدا نہیں کیے کہ ہم ان کو مارتے جائیں، یہ حکمت نہیں ہے اللہ کی، غلط تصور ہے۔ ہر زمانے میں کافر تھے، رہے، نبی کریم کے زمانے میں تھے، تو اللہ کسی کو دنیا میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں، جو کردار ہیں۔ قوم شعیب مثلا ان کا وسیلہ تھا کہ کم تولتے، نبی نے روکا یہ نہ کرو، نہیں مانے، یہ زمین میں فساد ہے، جب نہیں مانے تو عذاب آ گیا۔ ان کے کفر پر نہیں آیا، ان کے شرک پر نہیں آیا، چونکہ شرک اور کفر کی سزا تو آگے ملنی ہے، یہاں نہیں ملنی دنیا میں۔ معزز سامعین، ہم ذرا اپنی طرف دیکھیں، آج کل ہم کن مصیبتوں میں اور کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، شکار ہیں، لڑائی جھگڑا، ظلم، فساد، کرپشن، بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا کارنامے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ اس کیفیت پر پہنچ چکے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ قوم کی وحدت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور ادھر ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اختلافات تو سیاست کا حسن ہے، تو بھائی خدا کے لیے اس کو حسن رہنے دو، اسے فساد اور خرابی میں تبدیل نہ کرو۔ یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، میں اللہ کی نعمتوں کی بات کر رہا تھا اور آگے چلا گیا۔ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ معاذ اللہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور اس کے بعد دوسری نعمت جو ہے، اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے۔ یقین جانیں، اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نعمت سے نہ نوازتا، ہمیں یہ آزاد ملک نہ دیتا، تو آج ہم پر کوئی ہندو وزیر اعظم اور شاید کوئی سکھ صدر مسلط ہوتا۔ پوچھو جاؤ کشمیریوں سے، فلسطینیوں سے، برما والوں سے، آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ہم تو اس کی قدر ہی نہیں کر رہے، پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ ان سے جا کر پوچھو بیچارے کیسے جی رہے ہیں، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو آرام ہے، کوئی پتہ نہیں گھنٹے کے بعد کیا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین زمین سے نوازا ہے۔ پاکستان جیسی زمین کس کے پاس ہے؟ جو نعمتیں یہاں ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ سوات کا پھول کمرے میں ہو تو کمرے میں خوشبو آتی ہے، ساہیوال کا کنو،
حافظ آباد کا چاول، ملتان کا آم، شمالی علاقہ جات کا حسن، یہ کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہم بے قدرے لوگ ہیں۔ کیا ہوا؟ زمین کی رگیں بند ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، مہنگائی کا عذاب مسلط ہو گیا۔ خوف اور بد امنی کی حالت یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلنے سے ڈرتا ہے، چاروں طرف خوف ہے، کہیں کوئی چیخ سنائی دے تو جان لینا یہ اس قوم کی ہوگی، کسی کی بیٹی کی عزت لٹے تو جان لینا اسی قوم کی ہوگی، کسی گھر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آئے دیکھ لینا اسی قوم کا ہوگا۔ معزز سامعین، قرآن کی ایک آیت ہے، پریشان کرتی ہے، رلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میں معنی اپنی زبان میں کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے پاک دھرتی کے مکینوں، اللہ نے تمہیں ایک خوبصورت پر امن ملک دیا تھا، اور پھر اس کے چپے چپے سے نعمتوں کے چشمے نکالے تھے، پھر کیا ہوا؟ تم خود غرض بن گئے، تم مالدار قارون بن گئے، سود کے نام پر بڑے بڑے بینک کھل گئے، شراب کی بٹیاں چلنے لگیں، تاجر ذخیرہ اندوز ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، اور پھر کیا ہوا؟ مسجد فرقہ واریت کا گڑھ بن گئیں۔ جو منبر رسول محبت کے پھول بکھیرتا تھا ہے، اس سے فرقہ واریت کا زہر پھیلایا گیا، مسلمان کو قتل کرنے کو جہاد سمجھنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون بن گئے، اسلامی اخوت کا پارا پارا ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، ہم نے تمہیں مزہ چکھایا بد امنی کا، خوف کا اور بھوک کا، جو ہم آج کل چکھ رہے ہیں۔ نہ امن میسر ہے اور نہ کھانا پینا میسر ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، ہم نے تمہیں مزہ چکھایا بھوک کا اور بد امنی کا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرُوا رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، موسم دشمن ہو جائیں گے، زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، اور جب تک توبہ نہیں کرو گے نظام نہیں بدلے گا۔ معزز سامعین، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ برداشت، تحمل اور رواداری کے جذبوں سے نکل کر سختی اور شدت پسندی کی سرحدوں میں جا نکلا ہے۔ زبان کی شیرینی، لہجوں کا مٹھاس اور جذبوں کی حلاوت کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بعض لوگ تحمل اور درگزر کے احساسات اور جذبات سے بالکل عاری ہو گئے ہیں، اور صورتحال وحشیت اور بربریت تک جا پہنچی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ اس نفرت کی آگ میں کتنے سر کٹ گئے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ بھائیو، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی۔ جس طرح قوم ذنون نے، یونس علیہ السلام قوم نے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔